سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز جانمن، گزشتہ ایام کی بات ہے، شاید کہ پچھلا ہفتہ ہی تھا کہ ہم نے سری لنکا میں لیے جانے والے ایک انتہائی احسن قدم کو اتنا سراہا کہ 2770 کلومیٹر دور تک بھی یہ آواز سنائی دی، یعنی اتنا ہی فاصلہ ہے سری لنکا اور پاکستان کا، اور ہم نے وہاں کی خبر کو یہاں کی خبر بنا کے چلایا، بہت زیادہ اہمیت دی، اور پھر ہم یہ سارے گیت گاتے رہے کہ شکریہ سری لنکا، شکریہ وزیر اعظم اور صدر سری لنکا، آپ کی قیادت کا، آپ کے سربراہان کا، کہ آپ نے ایک اچھا قدم لیا ہے۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ آپ نے تدفین کے حوالے سے اسلامی طریقہ کار کو اپنانے کی اجازت دی، اور آپ نے ویسا نہیں کیا جیسے آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر آج کی خبر انتہائی شرمناک ہے، دکھ والی ہے، حیرت انگیز ہے، معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب کی مرتبہ آپ نے ویسے ہی کیا جیسے ظالم رویہ ہمارے ساتھ اغیار نے اپنایا رکھا ہے، خاص طور سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام فوبیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی اسلام فوبیا ہے یا پھر واقعی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ ہوا صرف یہ ہے کہ سری لنکا نے اب دو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے قدم لیے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ وہ برقع جو اسلام کی ریت و رواج کا، اس کے تقدس کا، شرم و حیا کا ایک استعارہ ہے، اس پہ پابندی لگ جائے گی، برقع نہیں پہن سکتے۔ اور دوسری بڑی خبر جو اس سے زیادہ سنگین میں سمجھتا ہوں، دونوں ہی خبریں برابر کی ہیں، مگر ایک عجیب خبر یہ ہے کہ مدارس پہ پابندی لگ جائے گی سری لنکا میں۔ 1000 سے زائد مدارس ہیں، 21 ملین کی آبادی میں 10% مسلمان ہیں، بڑی تعداد میں تامل مسلمان بھی ہیں، مگر یہ کیسا نقصان ہوگا، اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اس پہ کیا معاملات کیے جانے چاہیے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شریف ہے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی معروف سیاستدان ہیں، تجربہ کار ہیں، سینئر ہیں، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما ہیں، قاری محمد عثمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربانی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے ساتھ انتہائی بہترین تجزیہ پیش کرنے والے اور ایک بہت ہی گہری گرفت رکھنے والے علم کے اوپر، اور سب سے مزے کی بات یہ کہ آپ نے اس خبر کو ہمارے ساتھ اپریشیٹ بھی کیا تھا، اور آج اس پہ کیا بات ہوگی۔ مفتی محمد زبیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں ان کو بھی سلام کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد عثمان صاحب، اس خبر کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سری لنکا نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اسلام دشمنی کا ایک واقعہ ہے، یہ واقعی ان کو نیشنل سیکیورٹی کا ایک تھریٹ ہے؟ کیونکہ 2019 میں ایسٹر پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس میں بڑا نقصان انہوں نے اٹھایا اس بات سے۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیشہ آپ اس قسم کے حساس مسائل میں آپ پہل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے ادارے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک یہ جو بات آپ نے سامنے رکھی ہے، سری لنکا نے جو قدم اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو بالکل واضح ہے اور صاف ظاہر ہے کہ یہ اسلام دشمنی کی مثال نہیں کہ بلکہ ایک ان کا ایک بہت بھونڈا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، اور یہ بدترین اس کو ہم ظلم سے تعبیر کریں گے کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ امت مسلمہ کے جذبات کو للکارنا ہے، امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ اس خبر کو بہت ہی بری خبر سمجھیں گے، اور سری لنکا کے بارے میں ان کے احساسات، ان کے جذبات یقیناً وہ بہت ہی منفی ہوں گے، اس لیے کہ یہ اسلام تو وہ جامع نظام ہے۔ اسلام نے تو ہمیشہ اقلیتوں کا تحفظ کیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اسلام تو تمام طبقات کے حقوق کے تحفظ کا علمبردار ہے۔ تو اگر وہاں ہمارے مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت میں ہیں،
تو پھر ان ظالموں کو تو بڑا بہت اچھے انداز سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ حقوق انسانی کے علم بردار ہیں اور وہ انسانی حقوق کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو یہ تو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ دینی مدارس کو بند کریں گے، مساجد کو بند کریں گے، شاعر اسلام میں پہ آپ حملہ آور ہوں گے، تو یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اور پھر کس طرح آپ سوسائٹی میں جواب دیں گے، کس طرح آپ عام انسان کو کس طرح مطمئن کر سکیں گے کہ اگر اس طرح کی حرکت ہوگی؟ یہ بہت ہی بھونڈا قدم ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے یوں کم ہے۔ میں یہاں پہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں وہ بالکل خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں قاری صاحب، جب یہ پچھلے ہفتے ایک اچھا قدم اٹھایا تھا تدفین کے حوالے سے تو ہم نے بڑا سراہا تھا اور ہم نے چیمپئن کے نعرے بھی لگائے تھے، خود سری لنکا کی قیادت کے لیے بھی، اور مفتی محمد زبیر صاحب پاکستان کی قیادت کو آپ نے سراہا تھا، ہم نے سراہا تھا، ہم نے شاباش کہا تھا وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی اور دیگر قیادت کے لیے۔ آج کیا کہیں گے؟ کیا اسٹیپ لیا جانا چاہیے؟ اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ کوئی ایکشن پلان ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں پورے ٹھنڈے طریقے سے اور گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ حالات کا بہترین، صحیح، درست، معتدل، منصفانہ تجزیہ کرنا چاہیے۔ تو اس تجزیے کے لیے میں سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ پاکستان اور سری لنکا کے، مسلم دنیا اور سری لنکا کے تعلقات پر ہم پہلے نظر رکھیں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے کئی دہائیوں پر مشتمل پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات اچھے رہے ہیں، بہترین رہے ہیں، اور سری لنکا ان ممالک میں شامل رہا ہے جو مسلم دنیا اور پاکستان کی وزارت خارجہ، پاکستان کے آفیشلز اور پاکستان کی گورنمنٹ کی بات سنا کرتا ہے۔ یہ ان ممالک میں شامل ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال حال ہی کے اندر ایک واقعہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ کہ کرونا سے وفات یافتہ مسلم متاثرین مردے، انہیں باقاعدہ طور پر سرکاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے جلائے جانے کا آرڈر پاس کیا گیا تھا۔ اب یہ آرڈر جب پاس کیا گیا تو مسلم امہ ہمیں تشویش کی لہر دوڑی، عرب و عجم کے کئی علماء نے انڈیویجول سطح پر اس پر بات کی۔ پاکستان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے باقاعدہ اس پر آواز اٹھائی۔ ہمارے کئی علماء، مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید والے، کئی سارے اور علماء، انہوں نے آواز اٹھائی۔ خود میں نے ٹاپ اسٹریم میڈیا جتنا بھی اوپر کا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ہے، مسلسل میں اس پر آواز اٹھاتا رہا، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ آواز اٹھائی، خطوط لکھے، وزارت خارجہ ایکٹیو ہوئی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اب اس میں کریڈٹ کی میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہوں، کریڈٹ کی جنگ میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، یہ ہمارا ہیڈک ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ جس نے تھوڑا یا بہت حصہ ملایا اللہ اس کو جزائے خیر دے، جس نے حصہ نہیں ملایا بس ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن جس نے بھی جس حد تک، جس انداز میں، جس طریقے سے بھی اس کے اندر حصہ ملایا، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی اس کو بھی ایک کنٹروورسی بنایا گیا، فلاں کے کہنے پر ہوا، فلاں کے کہنے پر نہیں ہوا۔ ارے بھائی، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، اور ایک مسلمان بحیثیت مسلمان میرا یہ ٹاپک نہیں، میں مسئلوں کے حل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سری لنکا کی حکومت ہٹ دھرم حکومت نہیں، پتہ یہ چلا کہ وہ بات سنتی ہے، پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس تازہ مسئلے پر۔ تازہ صورتحال یہ ہے، مندر کے اندر سری لنکا میں ایک مقامی مندر میں کھڑے ہو کر وہاں کے وزیر صاحب سیرت ویر سیکرا، انہوں نے مندر کے اندر کھڑے ہو کر، جس میں ہندو کمیونٹی اور بدھ کمیونٹی کے افراد تھے، وہاں کھڑے ہو کر کہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم 1000 سے زائد اسلامی اسکولوں کو یعنی دینی مدارس کو سری لنکا میں بند کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان سامنے آیا کہ حجاب، نقاب
اور پردے پر ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں، بلکہ ویر سیرت سکرا جو وہاں کا وزیر ہے اس نے ایک لفظ استعمال کیا کہ برقعے کو ہم غیر قانونی طور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو کالعدم قرار دینے جا رہے ہیں، پلس یہ مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہے، یہ اسلامی انتہا پسندی کی علامت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سری لنکا کے ساتھ اچھے تعلقات رہے اور جو مسلم دنیا کی وہ آواز کو سنتا رہا ہے، اس پورے پس منظر کو سامنے رکھتے وقت اس وقت ہم ضد یا ہٹ دھرمی یا لڑائی یا جھگڑے یا تعلقات کو کشیدہ کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ ہم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کی بات کریں گے، ہم خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اس وقت ابتدائی پہلا سٹیپ ہے، اس پہلے سٹیپ پر ہم ان کی خدمت میں مؤدبانہ یہ التجا اور گزارش پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو اس طرح کا ملک دنیا اسلام کے اندر شمار نہ کروائیے جو مسلم اور اسلام دشمنی کے اندر مشہور ممالک ہیں، جیسا کہ اس کی تازہ مثال ماضی قریب میں فرانس کی شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ فرانس اس وقت پوری دنیا میں مسلم اور اسلام دشمنی کا ایک سمبولک نشان بن چکا ہے، نفرت کی علامت بن چکا ہے فرانس۔ اور فرانس کی صورتحال یہ کہ مجھ سے اور کراچی کے کئی دارالفتاء اور مفتیان کرام سے پاکستان کے کراچی کے میمن تاجروں نے باقاعدہ یہ فتوے لیے ہیں کہ امپورٹ کرنے کے لیے ہم جو مال بھیجنے والے تھے اب وہ تیار ہو گیا ہے۔ بیچ میں صدر فرانس نے یہ گستاخی کا معاملہ کیا اور گستاخوں کی حوصلہ افزائی کی، کیا ہم مال تجارت وہاں بھیجیں یا نہ بھیجیں؟ یہ پوری دنیا کے اندر سوالات کیوں اٹھے اور مسلمانوں نے اس کو اپنا دشمن کیوں ڈکلیئر کر دیا؟ یہ ایک نفرت کی علامت کیوں بن گیا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سری لنکا اس راستے پر نہ جائے اور سری لنکا کو ہم حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اس امید اور توقع کے ساتھ یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم پاکستان بھر کے تمام مسلمانوں کی طرف سے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے یہ اپیل بائدہ وزارت خارجہ وزارت خارجہ ہم سری لنکا کی ایمبیسی اور سری لنکا کی حکومت کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ پردے پر جو پابندی لگانے کا فیصلہ کر رہے ہیں اسے ختم کیجئے، مدارس کو کھولیے۔ ہاں، صدر گوٹابایا راجپاکسا اس صدر سری لنکا نے یہ جو اعلان کیا کہ ہم مذہبی مشتبہ انتہا پسندوں پہ نظر رکھیں گے، بالکل صحیح ہے، وہ انتہا پسندوں پہ نظر رکھیں، دہشت گردی کے بلکہ پکڑ کے ہم بھی دیتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب آپ کے تو علم میں ہے نا، آپ کے علم میں ہے پاکستان کس طرح تعاون کرتا رہا ہے ان کے ساتھ۔ گزشتہ ایام میں سری لنکا کی میں ہونے والی تمام دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان کا بھرپور ساتھ رہا ہے اور ہر طرح سے پاکستان کھڑا رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے۔ قاری محمد عثمان صاحب، اب چونکہ یہ تو ایک معاملہ ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، مگر اب ہمارا ایزا مسلمان کوئی کردار بنتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر یہی میں مفتی صاحب سے سوال پوچھتا کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے کسی مدرسے پہ پابندی لگ جاتی تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا، تو شاید وہاں پہ جو اسلامی تبلیغ ہو رہی ہے، جو دین کا کام ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مسلمز وہاں پریشان ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اب تسلسل کے ساتھ اسلام دشمنی، ایمان دشمنی اور مسلم دشمنی ہوتی بھی نظر آئے گی، کیونکہ وہاں پہ جو بدھسٹ ہیں وہ پوری طرح سے حاوی ہیں اور بڑا سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت اچھا فرمایا مفتی صاحب نے، اور اچھی بات ہے یہ کہ ظاہر ہے ہماری تاریخ پاکستان کی اور سری لنکا کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں وہ بہرحال انہیں بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، تو ہم یہی توقع رکھیں گے کہ سری لنکن حکومت جو ہے وہ وہ کچھ کرے کہ جو کل اس کے لیے پوری دنیا میں ایک مثال نہ بنے، وہ پوری دنیا میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے وہ نفرت کے باعث نہ بنے۔ ان کو یہ کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ، چونکہ جب بات مفتی صاحب نے کی اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس کی تائید کر رہا ہوں، رہا مسئلہ اس بات کا کہ مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے، تو میں نے اس وقت جو بات شروع کی تھی کہ اس پہ انتہائی افسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلم امہ وہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے، یعنی مسلم امہ کے مطلب ہمارے حکمران، مسلم حکمران جو ہیں وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، یا وہ امریکہ اور دیگر ممالک کی غلامی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، چاہے یہ عمل سری لنکا میں ہو، کسی بھی
मुल्क में इस्लाम के खिलाफ, शायर इस्लाम के खिलाफ कोई भी अमल हो, अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ कुछ हो, नामूस रिसालत के खिलाफ हो, नामूस साहब के खिलाफ हो, जहाँ कहीं किसी गैर मुस्लिम ममालिक में कोई ऐसा अमल हो, कोई हरकत हो, तो मुस्लिम ममालिक को उसके कायदाना किरदार अदा करते हुए सबसे पहले तो, चूंकि हम अपने मुल्क की बात करेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया जो है वो मरकजी इस्लाम है, तो हम ये तवक्को उनसे रखेंगे कि इन्हें फौरी तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। करी साहब शॉर्ट से एक क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने वफ़े पे जाना है। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई किरदार इसमें नुमाया नजर आएगा हमें, कोई ऐसी चीज, क्योंकि आपकी बड़ी सुनी जाएगी मुझे लगता है। किरदार ही नुमाया है। आपने कभी किसी मसले पे जमीयत उलमा इस्लाम को पीछे देखा है? अल्लाह के फजल करम से जमीयत उलमा इस्लाम ही इसकी दाई है, और जमीयत उलमा इस्लाम हर किसी से आगे है, रहेगी, कभी भी पीछे नहीं हो सकती। चले, बहुत शुक्रिया कारी साहब। जी, मैं आपसे इंशाल्लाह दोबारा गुफ्तगू करूंगा। एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूँ अलिफ लाम मीम में, और इंतज़ार अगर रहेगा तो आपका रहेगा, आपके जागने का रहेगा, ख्वाब गफलत से उठने का रहेगा, मगर वफ़े के बाद लौट कर आने का भी रहेगा। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार। पाकिस्तान के बहुत पुराने दोस्त श्रीलंका ने मदारिस के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करना शुरू कर दी है, और मुमकिन है कि ऐसा होता हुआ नज़र आए। बुरके पे भी पाबंदी लगाने की कोशिश की है। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मुफ्ती साहब, मदारिस क्या वाकई ख़तरा है दुनिया के लिए? ऐसा क्या होता है मदारिस में जिससे दुनिया घबराती है, और ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से दुनिया परेशान हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझती है मदारिस को? आप चूँकि ख़ुद मदारिस को चलाते हैं और बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, रोए रवा हैं इसके, तो मुझे बयान फरमाइए आखिर मसला क्या है, खौफ और ख़तरा क्या है? असल मसला ये है बुनियादी तौर पर कि जो हमारा मुस्लिम एम्बेसडर होता है, जो मुस्लिम कासिद, एलची और नुमाइंदा होता है, मैं इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहा हूँ, असल बात यह है कि वो नुमाइंदा खुद डगमगाया हुआ, मुज़ब्ज़ब, पावरफुल, ताकतवर नहीं होता, और ताकतवर अंदाज में अपना मौक़िफ़ नहीं रखता। हमारा सबसे बड़ा रोना यही है। हमारे जो नुमाइंदे हैं, देखें पूरी दुनिया में मुस्लिम हुक्मरान किसी और अंदाज में सोचते हैं, मुस्लिम आवाम किसी और अंदाज के अंदर सोचते हैं। आपने देखा कई सारे मुस्लिम मुल्कों के जो हुक्मरान हैं, खुद उनको दीनी मदारिस के बारे में, शायर इस्लाम के बारे में, मैं एक ओवरऑल पूरी दुनिया की मुस्लिम अशराफिया और मुस्लिम हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूँ, किसी एक मखसूस स्पेसिफिक कंट्री या मुल्क की बात नहीं कर रहा। उन्हें खुद इस चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना मौक़िफ़ सही और अच्छे पुख्ता अंदाज में पेश नहीं कर सकते। दीनी मदारिस, खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, अमन का निशान है, इत्तेहाद की अलामत है। अगर हम पाकिस्तान की सतह पर देखें तो आपकी पिछली कई हुकूमतों के बाकायदा तौर पर कई वज़रा ने, और कौन से वज़रा, कोई आम वज़ीर सेहत, वज़ीर सनत नहीं, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर्स ने कई दफ़ा बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड है बात कि उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तहकीक, मुकम्मल तफ्तीश करके ये बात कह सकते हैं मदारिस दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस नहीं। सवाल ये कि मदारिस किसकी जमा है? मदरसे की। मदरसे में क्या होता है? कुरान करीम पढ़ाया जाता है। कुरान करीम बहुत बड़ी लार्ज स्क्रीन, कान नास, मलिक नास, रब्बुन नास की बात करता है, लोगों रहमतुल लिल आलमीन की बात करता है। कुरान करीम पीस की बात करता है, सलामती की बात करता है। अहादीस के अंदर आप आ जाएं, सलामती ही सलामती, आफियत ही आफियत, अमन ही अमन आपको नजर आएगा। फिर साथ ही साथ याद रखिए, अगर किसी हॉस्पिटल से कोई दहशतगर्द बरामद हो जाए, ये नहीं कहा जाता सारे अस्पताल खराब। किसी स्कूल का कोई तालिब इल्म कोई गलत काम करे, गलत होगा ये रवैया के कहा जाए सारे स्कूल खराब। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोई अगर दहशतगर्द बरामद हो जाए तो ये कह देना सारी यूनिवर्सिटियां बंद करो, सारे के सारे कॉलेज गलत है, बिल्कुल गलत। जिस तरह का ये कानून, ये शरई, फितरी, इंसानी ज़ाब्ता, ह्यूमन राइट्स का बुनियादी कानून दीगर इदारों पर हम लागू और फिट करते हैं, तो यही फितरी कानून हम दीनी मदारिस पर फिट क्यों नहीं करते? फर्ज करें अगर किसी मदरसे से कोई इस तरह का बंदा किसी भी वक्त बरामद हो भी जाता है, कोई गलत कार्रवाई करने वाला कोई बंदा बरामद हो भी जाता है, तो ये कहां से कहा जा सकता है कि तमाम के तमाम दीनी मदारिस इस तरह के होंगे? आप खुद कई दीनी मदारिस के अंदर जा चुके हैं, हम खुद मदरसों की पैदावार है, सुबह से लेकर रात तक हम मदरसों के अंदर रहते हैं, एक मदरसे से निकलते हैं दूसरे मदरसे में जाते हैं,
ہماری پیدائشیں مدرسوں کے اندر ہوئی ہے. ہم نے تو کبھی کسی کو چھری مارتے بھی نہیں دیکھا, چاقو مارتے بھی نہیں دیکھا. بات صرف اور صرف یہ ہے امن کے, پیس کے یہ ادارے ہیں. پاکستان میں بہت وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, خدا کی قسم نظریاتی سرحدوں کے تو یہ محافظ ہیں, لیکن پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی اور پاکستان سے حب الوطنی پیدا کروانے کے جذبات بھی اگر سکھائے اور پیدا کروائے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے دینی مدارس کے اندر کرائے جاتے ہیں. عزیز جانبان, آپ کے سامنے اس خبر کو بار بار پیش کر رہا ہوں کہ اس پہ لائے عمل ہونا کیوں چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اسی وقت دوران گفتگو میں انتہائی بڑا نام, انتہائی معروف اور بہت ہی اچھی اور جامع رائے دینے والے ڈاکٹر منظور مینگل صاحب بھی تشریف فرمائے. میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا خاص. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرمائیں. ماشاءاللہ, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جرمنی کی وائس چانسلر نے ترکی کا دورہ کیا تو اوپر سے جہاز سے وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جو مساجد ہیں اس کے لمبے لمبے مینار, یہ اس نے ایک تبصرہ کیا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے جیسے میزائل کھڑے ہوئے ہیں اور یہ حملے کے لیے تیار ہیں. تو ان لوگوں کو مساجد کے مینار میزائل کی طرح نظر آتے ہیں اور اب تو مدارس بھی ان کو نیشنل سیکیورٹی کے تھریٹ نظر آتے ہیں, خوف اور خطرے کی علامت نظر آتے ہیں. شری لنکا کہہ رہا ہے بند کر دیں ان مدارس کو, کیا کہیں گے آپ؟ سرکار, یہ تو بہرحال ظاہر ہے کہ اسلام وہ اور ایمان اور مدارس اور ایمان کے مراکز اور اسلام کے مراکز دینی ہے, یہ کسی کو تو بھاتے نہیں ہے جی, اور ملت کفر کو. لیکن ان حضرات کو صرف اس میں سوچنا چاہیے اور اس کو یہ سوچ لیں اور پتہ بھی کر لیں کسی سے کہ اسلام کا معنی سلامتی بانٹنے والے اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ امن اور عافیت بانٹنے والا ہے. جس مذہب کا نام ہی سلامتی ہو, آج تک ان سے پتہ کر لے کہ جو لوگ آپ کے یہاں پر یہ کہ ویزا لے کر کے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور سیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تفریح کرنے کے لیے, اکا دکا کسی واقعے کا میں نہیں کہتا, ورنہ یہ کہ ہمارے اس سلامتی والے نام سے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا. ہمارے ملک میں کتنے ہی ان کے دورے ہوتے ہیں, کراچی میں, لاہور میں, کتنے ہی دیگر ممالک کے لوگ, سری لنکا کے, برطانیہ, فرانس کے, ان کو کیا نقصان ہم نے پہنچایا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں ہے بھی, بلکہ شاید یہ ہے کہ انسانیت کی قدر خود ان کے ہاں اتنی نہ ہو جو کہ اسلام میں انسان کی قدر ہے. خواتین کے حقوق ہے, مردوں کے حقوق ہے, یتیموں کے کس طریقہ پر ان کی نگہداشت اور ان کی دستگیری اور ان کی دیکھ بھال اور ان کے ہاتھ کس طریقہ پر یہ کہ بٹائے جائے. ہم نے تو اگر ہماری تاریخ یہ لوگ پڑھیں گے, ہم نے تو جب یہ کہ اسلامی حکومتوں میں 800 سال حکومتیں ہم نے کی, اور ان کو بھی بتا دے کہ اپنے مورخین سے پتہ کرے کہ 800 سال دور اقتدار میں کتنے لوگوں کو غیر مسلم جو کہ ہم نے ظلم اور زیادتی کر کے ہم نے ان کو مارا, یا ہمارے اسلامی دور اقتدار میں 800 سال حکومتیں ہمارے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے ان سے پتہ کر لو, یہ تو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, ان سے پتہ کر لو. میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے وہ یہ صرف 11 چوریاں ہوئی ہے, صرف 11 چوریاں اور ڈکیتیاں ہوئی ہے پورے 800 سال حکومت میں. اچھا. اور پھر جو یہود تھے غیر مسلم مدینے میں جو بوڑھے ہو کر کے بہکاری, حضرت عمر ان کو دیکھ کر کے رونے لگے, کہنے لگے کہ بیت المال سے اور حکومت سے ان کے لیے وظیفہ ماہانہ جاری کر دیا جائے. ہم خدا کو کیا جواب دیں گے کہ ان کی جوانی ہم نے لوٹی اور ان جوانی میں یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے, ملک چلاتے رہے, بوڑھے ہو کر کے یہ بھیک مانگ رہے ہیں. میں عمر خدا کو کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے ان کی یہ ہے کہ ان کو کسی بھی موڑ پہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. باقی چرچوں کی علامتیں ہوتے ہیں, چرچ پر بھی کچھ نشانی لگا ہوا ہوتا ہے. اگر ہمارے مسجد کا کوئی مینارہ ہے, یہ مسجدوں کے مینارے, ان میناروں سے کتنے میزائل آپ کو لگے ہیں یا آپ کو کسی کا نقصان ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب برقعے کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں آپ اظہار خیال فرمائیں. نشانیاں ہوتی ہے, یہ تو ہوتا ہے اور یہ آپ کو پسند نہیں ہے. مدارس کا مسئلہ ہے, مدارس آج تک یہ ہے کہ ہماری حکومتیں یا یہ ہے کہ وہ باہر کے یہ دیکھ لے کہ ہم نے, آپ تو اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں, میں خود PhD ڈاکٹر ہوں, یونیورسٹیوں پر بارش کی طرح ڈالر برساتے ہیں اور کتنا یہ مدارس والے مسلمان خود کوئی لا کر کے 200 روپے کوئی بوڑھی ماں دیتی ہے اور کوئی لا کر کے 100 روپے دیتا ہے, کوئی 5000 دیتا ہے.
اس طرح یتیم بچوں کی ان کی نگہداشت، ان کے اخلاق. ڈاکٹر صاحب وہ ان کو 150 کا دینی حساب بھی تعلیم مانگتے ہیں سکھایا تو اس کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں حساب تو اس کا بھی دینا 150 کا. بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے. جی جی میں سفر میں ہوں، آپ کی بات میں نے سنی نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بوڑھی ماں 80 روپے 100 روپے 50 روپے اور اس طرح کر کے چندہ کر کے مدارس قائم رہتے ہیں، گورنمنٹ تو اس کا بھی یہاں پہ حساب مانگ رہی ہے کہ ذرا حساب دینا، ڈونر کون ہے، فنڈ دینے والا کون ہے. تو یہ صحیح ہمیں خود وہ حساب دے دیں، ہمیں پیسے دے ہم سے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہم سے حساب لے لے. باقی وہ کہیں کہ یہ بوڑھی مائیں اور یہ بوڑھے لوگ ان کے پتے ہیں، ان کو بتا دے. یہ ان کو اتنے ڈرا چکے ہیں کہ وہ آ کر کے کہتے یکے از بندے خدا، میں اللہ کا کوئی. ہم کہتے بھائی رسید لے لو، بعض کہتے کہ نہیں رسید مسید نہیں ہے، اس وجہ بس یکے از بندے خدا. باقی آپ کہہ دیں اگر حکومت آ جائے تعاون کریں گے، جمعے کو اعلان کریں گے کہ جو زکوٰۃ کو فرض سمجھتا ہے، صدقے کو ضروری سمجھتا ہے، یتیموں کی نگہداشت کو، یتیموں کی تعاون کو ضرور سمجھتا ہے، وہ کھڑے ہو جائیں، حکومتوں کو گرفتار کریں. دے دیں گے ایسے بہت سے بوڑھے اور بوڑھیاں کر لے گرفتار. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے بہت ساری باتیں بھی اور بھی پوچھنی ہے، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو برقعے پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ. اور یہ سری لنکن جو ایکٹ ہوا ہے یعنی یہ کس طرف جاری ہے بات، اور دیگر ممالک اس کو فالو کریں گے نہیں کریں گے، اس پہ بات کروں گا. ایک مختصر سے وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. اس وقت مسئلہ چل رہا ہے سری لنکن گورنمنٹ نے، سری لنکا نے جو خاص طور سے اس وقت دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر مدارس پہ 1000 سے زیادہ مدارس، جس کو مسلم اسکول آف تھاٹ کریٹ کرنے کی ایک نرسری کہا جاتا ہے، نیکولائی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی ہے اور پھر برقعے پہ بھی پابندی لگائی ہے. مفتی محمد زبیر صاحب، ایک شرعی مسئلہ بھی پوچھ رہا ہوں. میری بہت ساری بہنیں مسلمان بہنیں سری لنکا میں رہتی ہوں گی اور یہاں بھی اب وہ ایک مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پابندی لگا دی گورنمنٹ نے، برقع نہیں پہن سکتے، ایک شرعی واجبات تھے، فرائض تھے، وہ ان سے محروم رہ گئے. ایسے میں یہ جو فرد ہے، جو فرد واحد جس کو یہ عمل کرنا تھا، اس پہ کوئی گناہ آئے گا؟ اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ذرا بیان فرما دیجیے گا. دیکھیں شرعی مسئلہ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسی ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی مجبوری ضرورت، مثلا ملازمت، نوکری، ہسپتال، عدالت کی پیشی یا کوئی اسکول یا کوئی تعلیمی مقصد، ان جیسے مقاصد اور مجبوریوں کے پیش نظر اگر کوئی مسلمان ماں بہن سری لنکا کی وہ باہر نکلتی ہے تو جائز ہے. اب جس حد تک قانونی طور پر حکومتی سطح پر جبر نہیں ہے، مثال کے طور پر پورے بدن کو ڈھانکا جا سکتا ہے تو ڈھانکا جائے، چہرے کو اگر کھلا رکھنا ہے، کیونکہ اس پر بھی وہاں کے وزیر نے بات کی ہے. ویر سیرت سیکرا جو وہاں کا وزیر ہے، اس نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے کہ بعض خواتین آنکھیں کھلی رکھتی ہیں اور بعض مکمل پردہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو وہاں کی تفصیلی صورتحال ہو اس کے مطابق اگر ان کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا تو حکومتی جبر کی بنیاد پر مجبوری کے اندر ایسی خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی اور وہ اپنے چہرے کو اگر کھلا رکھیں گی تو وہ گناہگار نہیں ہوں گی. یہ مجبوری ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اویس صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ برقع حفاظت اور عفت کی علامت ہے. انسانی حقوق میں سے مسلمان عورتوں کا یہ ایک بنیادی حق ہے. یہ بات لے کر اس وقت ہمارے میڈیا، اسکالر، علماء، مدارس کے علماء اور مسلم امہ کی طرف سے اس وقت یہی پیغام جانا چاہیے، پلس حکومت پاکستان کو اس وقت یہ کام کرنا چاہیے کہ جو ماضی کے اچھے تعلقات ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر حکمت اور ناصحانہ انداز میں خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے. اس وقت مرحلہ یہ ہے، اس وقت ہم ٹکراؤ کے اندر نہ آئے. میری اطلاع یہ ہے سری لنکا میں یہ سارے اقدامات بھارت کے دباؤ کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نریندر مودی کی بدترین ہندو توا سرکار ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مسلسل دبانے کے اوپر کاربند ہے. تو اسی کے اثرات وہاں سری لنکا جا رہے ہیں. مفتی صاحب آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمان حکومتوں کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص اس کے اوپر ان سے حکمت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پیغام رہے گا. مفتی صاحب آپ اس چیز کا ہے. جی آپ بہترین فرما رہے ہیں. میری تو ذاتی خواہش ہے کہ آپ جیسا کوئی سفیر ہو جو سری لنکا میں جا کے بات کرے، معاملے بن جائیں. آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے گفتگو فرماتے ہیں اور پھر دور اندیشی بھی آپ کو آتی ہے. ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، یہ جو وراٹ ساکرا جو بھی اس کے نام ہے، یہ سری لنکن جو وزیر ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری بات کو یقینی طور سے آپ کی بات پہنچے گی جب آپ کہیں گے برقعے پہ پابندی لگانے کے
کیا عوامل ہیں, کیا عناصر ہیں, ذرا اس کو پیغام دے کے ذرا سمجھا دیں, شاید آپ کی اس پیاری بات سے یہ سمجھ جائے اور یہ ایکشن واپس لیا جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ مشکلات کے شکار ہو جائیں گے جہاں مسلمان رہتے ہیں سری لنکا میں. ہے کہ برقع تو ظاہر ہے کہ ایک حجاب اور پردہ یہ لازم اور واجب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس برقعے میں اور پردہ میں ہم نے اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو, خواتین کو جو اسلام نے حق دیا ہے, مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, یہ لوگ اپنے ڈالر بھی چھپاتے ہیں, اپنے سونے چھپاتے ہیں اور چاندی چھپاتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں سونا چاندی ڈالر کا وہ مقام نہیں جو ہماری ماں بہن کا, اس لیے ہم کہتے ہیں وہ بھی اپنے ان سے بڑھ کر کے ان کا قیمتی چہرہ, اس کو سورج بھی نہ دیکھ لے, چاند بھی نہ دیکھ لے. سبحان اللہ, سبحان ہم اللہ. اس کا احترام کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ مقام فتنہ بھی یہی ہے. اور اس سے ہٹ کر کے اس پر یہ کیوں چیختے چلاتے ہیں؟ ہمارے اپنے خواتین ہیں جو مسلمان ہیں, اور اسلام سلامتیوں کو عطا کرتا ہے کہ کہیں کسی کی نیت خراب نہ ہو جائے, اور کہیں یہ ہے کہ ان پر غلط حملہ بھی نہ کر دے. اور ظاہر ہے کہ یہ چہرے ہی سے جس پر نگاہ پڑ جاتی ہے, یہ ہماری مائیں اور بہنیں یا ہماری بیویاں وہ پریشان نہیں ہے, یہ لوگ کیوں پریشان ہے؟ ان کو تو آپ کہہ دیں کہ یہ اپنے خواتین کی خیر منائے. ہمارے ہاں یہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو ہو گئی. جیسے باقی ضرورت تو اپنی جگہ پر ہے, ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم خواتین کو عورت کہتے ہیں, یعنی عورت کہتے ہیں, عورت کا معنی ہی شرمگاہ کے, عورت کا معنی حیا کے, عورت کا معنی شرم کے. تو شرمگاہ کو تو ہر ایک ہی چھپاتا ہے. اور پھر ہماری مائیں اور بہنیں اس پر خوش ہے, مسلمان اس پر خوش ہے, اس کو عبادت سمجھتے, واجب سمجھتے. البتہ ضرورت جیسے کہ ڈاکٹر کے سامنے جا رہے ہیں, چہرے پر کوئی زخم ہے, یا یہ ہے کہ گھر کی جو ضرورت ہے, بعض مواقع میں شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے, لیکن بازاروں میں اور گلیوں گلی کوچوں کے اندر اس طریقہ پر برقع پھینک کر کے گھومتی رہے, پھرتی رہے, تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے پوری دنیا میں. ڈاکٹر چلتے چلتے بتا دیں کہ جہاں بے پردگی ہے, بے پردگی میں کتنی نحوستیں اور ماؤں کی عزتیں کس طرح خاک میں, بہنوں کی بیٹیوں کی عزت خاک میں ملائی گئی ہے. اور ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اہتمام ہے, ایک بھی ناشائستہ قسم کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. ہم اپنی ماں کے چہرے کو سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے ایک سوال کا بھی جواب دیتے ہیں, میرے پاس آخری منٹ رہ گیا, پروگرام بھی وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ برقع تو بڑا قیمتی ہے اور اس پہ یقینی طور سے یہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے, شرم و حیا کی پاسداری بھی بنتا ہے, استعارہ بھی ہے اسلام کا. بہت سے دہشت گرد بھی ہیں جو شاید ادھر سے ادھر ہونے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے برقع پہن لیتے ہیں, ان کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیے ایسی حرکت نہ کرو, یا صحیح ہے چلتا ہے؟ اس کو غلط استعمال کریں گے, برقع پہن کر کے اب وہ ہیرو لے جا رہا ہے کسی ایئرپورٹ پہ, برقع پہن کر کے وہ کچھ اور, ان کو اگر کڑی نگاہ ان پر ہو اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ 11 چوریاں صرف 800 سال دور اقتدار میں, ایک دو کو ٹھکانے پہ لگا دیں, انشاءاللہ کوئی ایسی جرات کرے گا بھی نہیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ کی خصوصی گفتگو کا. انتہائی شکر گزار مفتی محمد زبیر صاحب کا, آپ نے انتہائی بہتر انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی, اور آج کا یہ پروگرام قرارداد لے کے اٹھے گا یہاں سے کہ بھائی سری لنکا کے پیارے پیارے دوستوں, وہاں کے مسلمانوں پریشان نہیں ہونا. ظلم اور یہ پتھر اسی درخت پہ زیادہ آتے ہیں جہاں زیادہ پھل, پودے, پیڑ اور اچھی اچھی خوشبوؤں والے پتے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو عام طور سے اسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, اسلامی روایات کی پاسداری کرتے رہنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی آواز میں آواز ملاتے رہیں گے. جو اپنا فرض بنتا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. علماء پاکستان آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کو کیا چاہیے, انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ملک پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا, اللہ کے فرمان کی پاسداری کیجیے گا. اللہ کی امان.